گائیڈ ترتیب پیشکش ڈاکٹر فوزیہ شفیق. ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزیہ شفیق آپ کے ساتھ. السلام علیکم. ہیلتھ گائیڈ اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج بھی مختلف جیسے موضوعات پر بات کرتے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ کس طرح سے رمضان المبارک کی آمد ہے اور کس طرح اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں. کچھ ایسے افراد جن کی جو ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے یا کڈنی ڈیزیز ہے، جو بھی آپ کے ایشوز ہیں، کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے. تاکہ ہم مختلف موضوعات پر بات تو کرتے ہیں اور آج بھی ہم بہت اہم جو ٹاپک ہے وہ اپنائیں گے. مگر اس سے پہلے میں آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ آج جیسے 7 اپریل کو ورلڈ ہیلتھ ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، بلکہ ابھی تو بہت سارے جو ایونٹس ہیں وہ بھی ہوئے. اور اس میں یہ ہے کہ بڑے وسیع پیمانے پر جیسے کہ یہ 2021 کا جیسے ہر سال 7 اپریل کو ورلڈ ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس سال جو موضوع رکھا گیا کہ ایک بہتر اور صحت مند دنیا کی تعمیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو بھی آپ کے جو ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں انہیں کس طرح سے ایڈریس کیا جائے گا، اور ہر ایک کی تمام جو افراد ہیں، تمام دنیا کے جو افراد ہیں، ان کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والے جو کارکن ہیں ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کریں گے. اور جیسے کہ کیا جا رہا ہے خاص طور پر کووڈ کی کرائسس کے دوران، کووڈ کے بحران کے دوران ہم میں سے ہر ایک کی جو دیکھ بھال کر رہے ہیں. اور کووڈ-19 جو کہ ایک وبائی مرض ہے، اور اس سے کیا ہے کہ انسانیت اور اپنے پیشے کے لیے جو لگن ہے، ان تمام ہیلتھ ورکرز کو تو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں. ہم آج بات کریں گے پری رمضان کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صدیق مشہود. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور اپنی جو بہت ہی بزی اسکیجول ہے. اور آج کل جیسے کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہم آپ سب کو سلام پیش کریں گے تمام اپنے لسنرز کے ساتھ کہ اس کووڈ کی کرائسس میں خاص طور پر آج 7 اپریل ہے اور 7 اپریل کو ورلڈ ہیلتھ ڈے منایا گیا اور منایا جا رہا ہے. خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہماری طرف سے، ہماری تمام ٹیم کی طرف سے، تمام لسنرز کی طرف سے. اور یہ اس کی تھوڑی سی میں پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ اس کی کوئی اہمیت ہے؟ جیسے ہم بات کریں کہ ورلڈ ہیلتھ ڈے جو منایا جا رہا ہے تو اس کی کوئی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت دیکھیے، اصل میں یہ ہے کہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے عام عوام میں جو ہے، جیسے تو ہمارا ہر دن جو ہے ہیلدی ہونا چاہیے. جی جی بالکل. تو ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے جو ہے ایسے جو ہے ایونٹس آرگنائز کیے جاتے ہیں. تو بس اس کے اندر لوگوں کو بس اسی چیز کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اوور آل آپ کی ہیلتھ کافی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے آپ اپنی ہیلدی لائف اسٹائل آپ کی ہے یا نہیں ہے. اور آج کل کے دور میں جبکہ کافی سارے بیماریاں جیسے کہ جو ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ کی بیماریاں ہیں تو یہ ٹاپ میں آتی ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے کافی لوگ، جیسے اگر اس کا اسٹیٹسٹکس کا اگر آپ بات کریں جی جی تو ٹاپ جس کی وجہ سے جو لوگ مرتے ہیں وہ موٹاپا ہے اور آپ کا ہارٹ کی بیماریاں ہیں اور ڈائبٹیز ہیں. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر کینسر آتا ہے ایکچولی. تو کینسر سے زیادہ خطرناک چیزیں ہیں یہ. ٹھیک ڈاکٹر صاحب. جی بالکل. اس میں یہ کہ اویئرنیس دی جا سکے. اور جیسے کہ اس دفعہ جو ورلڈ ہیلتھ ڈے ہے اس کا جو تھیم رکھا گیا وہ ہیلتھ فار ایوری ون فار اینی ویئر، مطلب ایوری ویئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے، جیسے آپ نے کہا کہ امپورٹنٹ ہے اور ہر جگہ پر امپورٹنٹ ہے. اور اس میں جیسے کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہا گیا کہ ایوری ویئر، تو اس میں جیسے اس کرائسس میں بہت کچھ سامنے آیا کہ کہاں کہاں پر ڈیفیشنسی ہے، کہاں کہاں پر ضرورت ہے اس پورے ہیلتھ سسٹم کی، یہ بھی سامنے آیا. اور اس طرح سے ایک مقصد جو ہے وہ بھی سامنے ہمیں پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو بالکل یہی بات لسنرز کے جو اویئرنیس ہے وہ دی جا سکے، ہمارا مقصد بھی یہی ہے. اور آج جیسے ہم بات کریں گے، جیسے میں نے کہا کہ ہم پری رمضان مبارک سے یعنی رمضان مبارک سے پہلے ہمیشہ میری یہ ایک روٹین بھی رہی ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی بہت ہے کہ ہم بات کر سکیں کہ
جنہیں ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ پیشنٹ ہیں یا کڈنی کا پرابلم ہے یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے تو وہ کس طرح سے مینیج کریں. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھوں گی کہ ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے بات کی اپنے لسنرز سے تو کیا سب سے پہلے تو اس کی اہمیت بتا دیجیے, پھر ہم پوچھیں گے کہ کس طرح سے وہ کس طرح مینیج کر سکیں گے. جی دیکھیے, ڈائبٹیز جو بیماری ہے جو پیشنٹس ڈائبٹیز سے جس کے حامل ہیں سے یہ کر رہے ہیں تو اس کی تعداد کافی زیادہ ہے اور ہر دن بڑھتی جا رہی ہے. تو تقریباً قطر میں 20% سے لے کے 25% لوگ ڈائبٹیز کے شکار ہیں, اور مزید بھی پھر 20-25% ایسے شخص ہیں جس کو ڈائبٹیز کا پتہ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے ڈائبٹیز جو ہے ایک ایسی, کیونکہ یہ لائف لانگ بیماری ہے جی, اور اس کے کافی ایکیوٹ بھی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم میں بھی جیسے کافی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں جی. تو جیسے کہ ہارٹ کی بیماری ہے یا کڈنی کا مسئلہ ہے یا آنکھوں کا مسئلہ ہے. تو اسی لیے جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس خاص کر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے, جب وہ لوگ روزہ رہنا چاہتے ہیں تو تب ان کے لیے اور کافی چیلنجنگ ہو جاتا ہے جی. تو ہم لوگ کو یہ چاہیے کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس اگر فاسٹ روزہ رہنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کو یہ چاہیے کہ بھائی پلان انڈیویجولائزڈ ہو, یعنی ہر شخص کے لیے اس کے ڈائبٹیز کے حساب سے ان کے لیے ایک پلان ہوتا ہے رمضان کے لیے خاص کر. ٹھیک ہے, تو ہر شخص روزہ نہیں رہ سکتا, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جی. تو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن اور ایک دار الائنس, یعنی ڈائبٹیز رمضان ایک الائنس ہے جو مڈل ایسٹ میں, وہ لوگ گائیڈ لائنس بنائے ہیں خاص کر جو ڈائبٹیز پیشنٹ جو رمضان میں جو ہے جو فاسٹ کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. تو اس کے اندر وہ لوگ کیٹیگرائز کیے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ 4 کیٹیگریز بنائے ہیں. تو وہ 4 کیٹیگریز میں سے جو ٹاپ کی جو کیٹیگریز ہیں جس کو ویری ہائی رسک یا ہائی رسک کہا جائے گا, تو یہ جو کیٹیگریز ہیں اس کے اندر روزہ رہنا ممنوع ہے بول سکتے ہیں آپ, یعنی کہ ان کے لیے ایڈوائس نہیں ہے کہ روزہ رہیں یہ لوگ, جو ویری ہائی رسک یا ہائی رسک کیٹیگری میں آتے ہیں. اور جو لوگ ماڈریٹ یا لو رسک میں آتے ہیں وہ گرین زون میں ہیں, تو وہ لوگ روزہ رہ سکتے ہیں بشرط کہ اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہیں کہ وہ لوگ روزہ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے بتایا کہ اگر کوئی ڈائبیٹک ہیں, ڈائبٹیز ہے یا شوگر کے مریض ہیں, تو انہیں ہم 4 حصوں میں کیٹیگرائز کرتے ہیں. تو اس میں سے 2 آپ کہہ رہے ہیں وہ جو کہ روزہ نہیں, جو ریڈ زون میں ہے, جس میں ایڈوائز نہیں کی جاتی ہے, اس کے خلاف روزہ رہنے سے خلاف ایڈوائز کی جاتی ہے. تو ہر شخص, ہر ڈائبٹیز پیشنٹ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس رسک کیٹیگری میں آتا ہے. تو اسی لیے کیا ہے کہ وہ رمضان شروع ہونے سے 1 مہینہ یا 2 مہینے پہلے ہی اپنی ڈائبٹیز کی ٹیم جو ہے یا ڈائبٹیز کے جو بھی ڈاکٹر ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, انٹرنل میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں, ان سے وہ لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہیے. اور جو ہے اس کے اندر جو ہے کافی سارے اس کے اندر ٹیسٹ ہوتے ہیں پتہ چلانے کے لیے کہ ان کی ڈائبٹیز کا کنٹرول کیا ہے, ان کی کیا ان کی میڈیکیشنز ہیں, کیا میڈیسنز لے رہے ہیں, وہ انسولین پر ہیں کہ صرف ٹیبلٹس پر ہیں. تو ایک فوکسڈ رمضان فوکسڈ ایجوکیشن دی جاتی ہے جس کے اندر اس کے اندر پورے تمام تعلیمات ہوتے ہیں کہ آپ پہلے تو اس کے اندر اسسمنٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگ روزہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں. تو اگر ڈاکٹر اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ آپ کے لیے روزہ رہنا خطرناک ہے, آپ کے لیے ایڈوائزیبل نہیں ہے, تو پیشنٹس اس کو اگر فالو کرے تو ان کے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, خاص کر ان لوگوں کے جو ہائی رسک اور ویری ہائی رسک میں آتے ہیں. اس میں کون سے شخص ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جی وہ کیٹیگرائز کریں گے تو وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بعض کا جیسے آپ نے کہا کہ 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینے, اگر کسی کے پاس ظاہر ہے اگر نہیں جا سکے تو وہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو وہ اویئرنیس دینے کے لیے. بالکل جی. تو وہ ہائی رسک کیٹیگریز کون سے ہیں جس میں روزہ رہنا ایڈوائزیبل نہیں ہے؟ تو وہ لوگ ہیں جیسے کہ مثلاً جو پریگننٹ عورتیں ہیں جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں, جن کو پہلے سے ہی ڈائبٹیز ہے, یا پھر جس کو حمل کے دوران جس کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے اور وہ لوگ انسولین پر ہیں. تو پریگنینسی میں جو بھی ڈائبٹیز ہے اگر وہ لوگ انسولین پر ہیں
تو ان کو سخت منع کیا جاتا ہے روزہ رہنے سے. اور اس میں شریعت میں بھی ان کو جو ہے اس سے ان کو جو ہے یہ ہے کہ وہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو اس میں کافی فتویٰ وغیرہ بھی ہیں, آپ عالم سے بھی اس کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں. تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اجازت نہیں ہے اور ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان عورتوں کو نہ صرف اپنی جان کا بھی ہیلتھ کا رسک ہوتا ہے, بچے کا بھی رسک ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کی بلکہ ابھی آج ہی جیسے ڈاکٹر صاحب ہمنت ویمن ہاسپٹل WPRC کی طرف سے بھی یہ اسپیشل کہا گیا کہ جو خواتین ہیں پریگننٹ ہیں تو انہیں بھی کیٹیگرائز کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ وجہ بھی بتائے گی کہ کیوں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے نا, کیونکہ ظاہر ہے ایک ریلیجس اور اس طرح ہے اور ہمیں ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہم روزہ, ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہم روزہ نہیں رکھ سکتے کہ ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. بالکل, کیونکہ ڈائبٹیز کے کافی کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو سب سے زیادہ اہم کمپلیکیشن ہائپوگلائسیمیا, یعنی آپ کی شوگر بہت زیادہ لو ہوتی ہے اس میں. تو اس میں مینیج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے, خاص کر ان خواتین کو جو انسولین پر ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے شوگر بڑھ بھی سکتی ہے. لوگ صرف شوگر لو ہونے کا سوچتے ہیں لیکن شوگر بھی بڑھ سکتی ہے. تو دونوں ہی اس میں روزہ رہنا جو ہے اچھی بات نہیں ہے. دوسری چیز ہے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تقریباً روزہ 14 آورس 14 گھنٹے 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. تو اس میں کافی ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتا ہے. اور ڈی ہائیڈریشن سے پھر جو ہے تھرومبوسس یعنی جو ہے کلاٹ فارمیشن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک اس کا کمپلیکیشن ہو سکتا ہے. اور خاص کر ان پیشنٹس جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز, یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو وہ لوگوں کو ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس بھی ہو سکتا ہے. تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز پیشنٹ جس کو کم سے کم 4 انسولین انجیکشن لگتے ہیں, تو وہ لوگوں کے لیے رمضان میں روزانہ کافی مشکل ہوتا ہے. کیونکہ اس میں آپ صرف انسولین 2 بار لے سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ ان کے اندر کیٹونز کی مقدار کافی زیادہ ہو جائے اور وہ پھر ان کے جو لیول جو ایسڈ میں بڑھ جاتے ہیں خون میں, تو پھر وہ لوگ ڈی ہائیڈریشن ہو کر پھر وہ کافی کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اس سے. صحیح. اچھا, ٹائپ 1 آپ نے کہا, ایک آپ نے کہا کہ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جو ملٹیپل انسولین پر ہے, یا پھر ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جو کہ بہت عام ڈائبٹیز ہے تقریباً لوگوں کو. لیکن ٹائپ 2 میں پورے لوگ نہیں آتے, وہ لوگ جس کی شوگر کافی کنٹرول نہیں ہے. انکنٹرول ڈائبٹیز ہے, یعنی آپ کی ہیموگلوبن A1C جو ہے کافی زیادہ ہے, اور آپ جو ہے آپ مطلب کتنی اگر ہو جیسے لیول ہے, یوزلی تو ہم بولتے ہیں کہ 8 کے اوپر, لیکن پھر ہم اس کے اندر انڈیویجولائز کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ ینگ ہے یا کیا عمر دراز ہیں. تو اگر ایلڈرلی ہیں, اگر کافی عمر دراز پیشنٹس ہیں, یا پھر ان کو کڈنی کا مسئلہ ہے, ڈائلسس پر ہیں, تو یہ لوگوں کے لیے جو ہے شریعت سے بھی ان کو جو ہے معافی ہے, مطلب یہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. کیونکہ اس سے ان کی اور مزید ان کی جو ہے مزاج اس پہ خراب ہو سکتی ہے اس کے اندر. تو یہ عام کیٹیگریز ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہیں, ٹائپ 2 جس کی شوگر کنٹرول نہیں ہے, یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے خاص کر ایلڈرلی لوگوں میں, یا جس کو کڈنی کا مسئلہ ہے, یا جس کو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں جو کافی ہارٹ فیلر میں ہیں مثلاً. تو ایسے پیشنٹس یہ لوگ ہائی رسک کیٹیگری میں آتے ہیں. ان کے لیے جو ہے روزہ الاؤڈ نہیں ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک جی. اور یہ آپ نے اور بالکل اسی طرح کی ایک اور پریس ریلیز جیسے کہ آپ کو بتائیے کہ یہ بھی حمد کی طرف سے کہ جو کرونک کنڈیشنز ہیں جن پیشنٹس کی, وہ رمضان سے پہلے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے کنسلٹ کریں. اور بالکل جیسے کہ آج کل جیسے کنسلٹیشن کا جو طریقہ کار ہے اسی کے اپناتے ہوئے وہ فون کالز پر جیسے آپ لے رہے ہیں. بالکل. جی, یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بتا دیا کہ 2. اچھا, اب ہمیں یہ آپ نے کہا, تو پھر ان کو اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا 2 کیٹیگریز. جب 2 اور کیٹیگریز ہیں جن میں جو پیشنٹ ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, انہیں کیا کرنا؟ جی, تو 2 جو کیٹیگریز ہیں جو ماڈریٹ یا لو رسک میں آتے ہیں, تو وہ کون سے پیشنٹس ہیں جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز جس کو ہے جو صرف ٹیبلٹ سے جس کی کنٹرول میں ہے شوگر, یا پھر ایک آدھ انسولین بھی اگر لے رہے ہیں لیکن ان کی شوگر کافی کنٹرولڈ ہیں, اور پچھلے سال بھی وہ روزہ رہ چکے ہیں کوئی مزید زیادہ کمپلیکیشنز کے, تو ایسے شخص اس کے اندر آتے ہیں. یا پھر پریگننٹ عورتیں اگر ہیں جو روزہ رہنا ہی چاہ رہے ہیں, جس کی شوگر ڈائٹ سے کنٹرول ہو, یا پھر صرف ایک ٹیبلٹ جیسے کہ گلوکوفیج جو لے رہے ہیں, صرف ایک ٹیبلٹ سے اگر آپ کی شوگر کنٹرول میں ہے اور آپ کی جو ہے آپ کو پریگنینسی کے دوسرے کوئی مزید کمپلیکیشن نہیں ہے, اور آپ اچھی ہیلتھ میں ہیں اوور آل, تو آپ روزہ رہنا چاہ رہے تو آپ رہ سکتے ہیں.
تو اس میں وہ پریگنٹ عورتیں بھی آ گئے اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی آ گئے جس کی اوور آل ہیلتھ اچھی ہے, جس کو کوئی ہارٹ کا مسئلہ یا کڈنی کا مسئلہ یا کوئی ڈائلسس پر نہیں ہے, تو یہ لوگ جو ہے ماڈریٹ لو رسک کیٹیگری میں آتے ہیں. یا جس کو جو ہے بہت ہی معمولی سا نیولی ڈائگنوز ڈائبٹیز ہے اور ینگ پیشنٹس ہیں جو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں, تو ایسے تمام لوگ اس لو رسک کیٹیگری میں آتے ہیں. اب جب آپ کی کیٹیگری آپ کو معلوم ہو گئی تو جو لوگ روزہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم ایک فوکسڈ ڈائبٹیز ایجوکیشن دیتے ہیں, رمضان اسپیسیفک ایجوکیشن. اس کے اندر کیا کیا تعلیمات ہوتی ہیں؟ اس کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی کیونکہ رمضان میں پورے اوقات پورے چینج ہو جاتے ہیں, آپ پورے رات بھر کھانا کھاتے رہتے ہیں اور دن میں آپ کھانے سے دور رہتے ہیں. تو اس کے اندر ہم لوگ بتاتے ہیں ڈائٹ کے بارے میں, میڈیسنس آپ کو کیسے لینی ہے, کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے, نمبر 2. نمبر 3 فزیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں بتاتے ہیں. نمبر 4 جو ہے آپ کو اس کے اندر اوور آل آپ کو دوسرے اور کیا, جیسا کہ آپ کو شوگر چیک کرنا ہے, تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ کس اوقات پر آپ کو شوگر چیک کرنا ہے. بالکل. اور 5واں سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کو روزہ کب توڑنا ہے, تو یہ اس کی پوری اویئرنیس ہونا کافی ضروری ہے. تو اس کو لے کر چلیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ رکھا ہے, اور سب سے پہلے کہ وہ جو پیشنٹس روزہ رکھ سکتے ہیں وہ آپ نے بتا دیا, مگر سب سے کیوں, مطلب اس کی کس طرح سے کنڈیشن ہے وہ پوچھوں گی آپ سے. مثلاً یہ کہ آپ نے کہا نا کہ روزہ ڈائٹ کا اور اس کا ہے کہ آپ یا شوگر چیک کب کرنی ہے, کس وقت کرنی ہے. سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کریں گے. تو یہ وہ پیشنٹس ہیں جن کی کنٹرول ہے شوگر, آلموسٹ شوگر کنٹرول ہے, یا اس میں وہ بھی شخص آ سکتے ہیں جو ضد یعنی جو رہنا ہی چاہ رہے ہیں, یعنی وہ ہائی رسک میں رہ کر بھی اگر وہ روزہ رہنا چاہ رہے ہیں تو یہ کم سے کم ان کو یہ منیمم ان کو اتنا کرنا چاہیے, جو میں بتاؤں گا آپ کے بارے میں. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے جیسے کہ شعبان میں 1-2 روزے آپ ایز اے سیمپل, ایسے ٹرائل کے طور پر آپ رہنا ضروری ہے آپ کو. تو اس سے وہیں پر آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو ڈائبٹیز کے لیے کیا کیا چینجز کرنا ہے رمضان میں, آپ کو شوگر کیسے چیک کرنا ہے, اس کے اندر کافی ساری تبدیلیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں پتہ چلتا ہے. تو ہم لوگ سب سے پہلے یہ بولتے ہیں کہ بھائی سب سے اہم ہے کہ شوگر چیک کرنا رمضان میں. ٹھیک ہے, تو رمضان میں ہے نا کہ ہم شوگر جو ہے وہ چیک کریں گے تو شاید روزہ جو ہے وہ کچھ ایک کانسیپٹ, یہ ایک بہت بڑا مت ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے. انسولین لگانے سے یا پھر شوگر چیک کرنے سے یا ایون ویکسین لینے سے بھی جو ہے روزہ نہیں توڑتا ہے. بالکل, یہ اس کے اوپر اجماع ہے. اور اس کی بھی ہم درمیان میں پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم بات ضرور کریں گے کہ ویکسین لینا بہت ضروری ہے. جس کی بھی اپوائنٹمنٹ آ چکی ہے کسی طرح بھی اسے مس نہیں کرنا ہے اور ویکسین جو ہے وہ لینی ہے. تو ایون کووڈ-19 کا ویکسین بھی آپ لینا چاہ رہے ہیں روزے میں تو آپ لے سکتے ہیں. بالکل, اس سے انشاءاللہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو شوگر چیک کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اوقات کیا ہیں اس کے, تو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ جنرلی اسپیکنگ 4 سے 6 مرتبہ شوگر چیک کرنی ہے. ابھی ہر پیشنٹ کے لیے مختلف ہو سکتا ہے, جیسا کہ جس کی شوگر زیادہ انکنٹرولڈ ہے اس کے لیے زیادہ چیک کرنا ہے, جس کی شوگر اتنی زیادہ کنٹرول میں ہے تو اس کو بہت کم مرتبہ چیک کرے تو کافی ہو جائے گا. تو جنرلی اسپیکنگ اگر ہم بولیں تو ایک تو سحور کے سحری کے ٹائم پہ تو آپ کو پتا چلے کہ آپ کی شوگر کتنی ہے. پھر ہم بولتے ہیں کہ ظہر کے ٹائم پہ 12 بجے ٹھیک ہے آپ کی شوگر کتنی ہے. سب سے زیادہ اہم ٹائم جو ہوتا ہے وہ عصر سے لے کے مغرب, اس کے دوران آپ کی شوگر کسی کی بھی شوگر گر سکتی ہے. تو اسی لیے بولتے ہیں ہم کہ عصر کے وقت ایک بار اور مغرب سے یعنی افطار سے پہلے. تو یہ تو یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ اس میں آتے ہیں. اس کے بعد افطار کے 2 گھنٹے کے بعد یہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ اکثر لوگ ہیوی افطار کرتے ہیں, تقریباً 1500-2000 کیلوریز ایک ہی وقت میں جو ہے لے لیتے ہیں, تو اس سے شوگر کافی 400-500 تک جا سکتی ہے. تو اندازہ ہونے کے لیے ہم بولتے ہیں کہ افطار کے 2 گھنٹے کے بعد بھی آپ اپنی شوگر چیک کریں. ٹھیک ہے, تو یہ منیمم ہے سمجھیے. تو سحر کے ٹائم, افطار کے 2 گھنٹے کے بعد, افطار سے پہلے اور ایک عصر کے وقت, ایک اتنا منیمم یہ 4 بار تو آپ کو کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جب بھی آپ کی شوگر لو ہو گئی, آپ کو اس کے علامات آ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پسینہ آ رہا ہے, تھرتھراہٹ آ رہی ہے, یا آپ ایک دم آپ کو اندھیرا پن, یعنی جو ہائپوگلائسیمک سمٹمس ہو رہے ہیں, فوراً آپ شوگر چیک کریں کسی بھی وقت, چاہے وہ ظہر ہو, عصر ہو, حتیٰ کہ مغرب سے 5 منٹ پہلے بھی ہو. اچھا, کسی وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی شوگر گر رہی ہے, تو ڈائبٹیز پیشنٹس کافی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں جس کی شوگر لو ہو رہی ہے. اگر وہ پیشنٹ جس کو شوگر لو ہونے کا احساس ختم ہو چکا ہے, وہ لوگ بھی روزہ نہیں رہ سکتے, وہ بھی کیٹیگری ہے.
وہ بھی ہائی رسک میں آتے ہیں. اچھا وہ کیسے, وہ کس طرح سے؟ یعنی جو پیشنٹ جس کو ہے نا 20 سال سے زیادہ ڈائبٹیز ہے, 10-15-20 سال, تو ان کے اندر ہائپوگلائسیمک ان اویئرنیس بول کے ایک یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان کو بار بار شوگر لو ہونے کی وجہ سے, ان کو شوگر مسلسل زیادہ رہنے کی وجہ سے لو شوگر کا جو ہے سمٹمز جو ہے ختم ہو جاتے ہیں ان کے. اچھا. ان کے اعصاب جو ہمارے جو نیورولوجیکل رسپانس ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جس کو لانگ اسٹینڈنگ ڈائبٹیز ہے 20 سال سے زیادہ, تو وہ ان کے اندر جو ہے یہ ہائپوگلائسیمک انویئرنیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے وہ کیٹیگری میں اگر آپ ہیں تو آپ روزہ نہیں رہ سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی شوگر کب گر گئی. ٹھیک. تو اگر آپ پتہ نہیں چلا تو اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور پوچھنا چاہوں گی کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ لانگ ٹرم, جیسے 15-20 سال سے اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے مگر وہ اگر کنٹرول میں ہے, جی اگر کنٹرول میں ہے, ہائپوگلائسیمک انویئرنیس اگر نہیں ہے تو بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ہم پیشنٹ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کو جب شوگر آپ کی لو ہوتی ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی پیشنٹ بتاتے ہیں کہ میں ایسی چیک کیا میری شوگر 50 تھی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اچھا. یعنی آپ کی شوگر 50 ملی گرام تک آ گئی اور آپ کو کوئی سمٹمس ہی نہیں ہوئے, یعنی کوئی پسینہ نہیں آیا, آپ کو کوئی تکلیف, یعنی آپ کو دل کی دھڑکن نہیں بڑھ گئی, کچھ بھی نہیں ہوا, تو پھر یہ بہت خطرناک کیٹیگری میں آتے ہیں لوگ. اچھا. کیونکہ ان کی بہت خطرناک اور فاسٹ شوگر گر سکتی ہے اور اس پر ہارٹ پر اثر پڑ سکتا ہے. اچھا. تو یہ اس لیے یہ لوگ کو ممنوع ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ اوقات ہیں شوگر چیک کرنے کے. تو یہ ہم بتا دیں کہ شوگر کیسے چیک کرنا ہے. اب اچھا اگر جیسے آپ نے یہ 4 ٹائمنگز جو ہیں بتا دیے, تو اس میں شوگر چیک کر لی, تو اس میں کیا دیکھنا ہے؟ اگر شوگر ہائی ہے یا شوگر کم ہے کیا دیکھیں؟ تو پھر روزہ جو آپ نے کہا کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. تو میں یہ بتاؤں گا کہ روزہ کب توڑنا ہے. تو کسی بھی شخص کی اگر شوگر جو ہے 70 کے نیچے کسی بھی وقت روزے میں کے درمیان, یعنی ظہر کے ٹائم مثلاً یا عصر کے ٹائم, حتیٰ کہ افطار سے 10-15 منٹ پہلے بھی اگر آپ کی شوگر لو ہو گئی, آپ کو سمٹمز بھی ہو رہے ہیں اور آپ کی شوگر بھی ایک دم کافی لو گئی, تو آپ کو روزہ امیڈیٹلی توڑنا ہے. آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے افطار کا. اچھا. جی اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہ کنٹینیوس, کیونکہ شوگر کافی تیزی سے گرتی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو امیڈیٹلی اس کو اگر ہم کریکٹ نہیں کریں گے, کچھ بھی آپ اس کو روزہ توڑ کر کچھ بھی آپ میٹھا اگر نہیں کھائیں گے تو پھر اور خطرناک گر سکتی ہے. تو آپ پیشنٹ انکانشیس بھی ہو سکتا ہے, کوما میں جا سکتا ہے. اچھا. تو اسی لیے فوراً روزہ توڑنا ضروری ہے. یا پھر دوسری کنڈیشن یہ ہے آپ کی شوگر کافی زیادہ ہو, یعنی آپ افطار سے پہلے چیک کر رہے ہیں آپ کی شوگر 300 ہے, یعنی عصر کے بعد آپ چیک کیے آپ کی شوگر 300 کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تقریباً 16.9 ملی مولس ہوتی ہے اگر آپ ملی مولس میں چیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کے لیے اچھا علامت نہیں ہے, کیونکہ شوگر زیادہ ہونے سے آپ کی ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے. آپ فوراً پھر آپ کو جو ہے اس کے مزید دوسرے کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کی شوگر اس سے زیادہ ہو رہی ہے مسلسل, تو پھر آپ کو جیسے آپ نے کہا کہ اگر لو ہے 70 سے اگر لو ہے, تو اگر ہائی ہو تو پھر کتنا اس کی تقریباً کتنی اس کی 300 ملی گرام. 300 ملی گرام. ٹھیک ہے. 300 کے اوپر اگر ہے تو آپ کو روزہ توڑنا ہے. جی ٹھیک ٹھیک. تو اس میں آپ کو کیا, جیسے اس میں تو آپ کو میٹھی چیز یا کچھ ایسے لیں گے, تو اگر جب زیادہ ہے شوگر تو پھر کیا کریں؟ زیادہ ہے تو سب سے پہلے ہم بولیں گے کہ آپ فوراً روزہ توڑیں اور پانی پہلے زیادہ پانی پی لیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ڈائبٹیز کی اگر میڈیسن اگر کوئی چھوٹ گئی ہو یا آپ کو کوئی انسولین کا اگر ڈوز ہو, تو اسی لیے ہم لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ, کیونکہ ہر پیشنٹ کا ڈائبٹیز الگ ہوتی ہے, مختلف ہوتی ہے, تو اس کے لیے حساب سے مختلف اس کے لیے ہم لوگ پلان بناتے ہیں. تو مثلاً اگر پریگنینسی کی ڈائبٹیز ہے تو ہم پتہ ہے ہم کو کیا کرنا ہے. کوئی انسولین پہ ہے تو ہم کو بتائیں گے آپ 4 یونٹ انسولین لیجیے مثلاً, یا پھر آپ پانی وغیرہ پی لیں تھوڑا, پھر سے اور 1 گھنٹے کے بعد آپ چیک کر لیں. تو اس طریقے سے ہم کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اور پھر اگر مسلسل آپ کی شوگر زیادہ ہی ہے تو پھر آپ کو ایمرجنسی کب آنا ہے, پھر وہ بھی ہم کو اس کی تعلیم دیتے ہیں. یہ رمضان سے پہلے ہی ہوتا ہے. جی. یا پھر آپ ڈائبٹیز کا ہاٹ لائن نمبر ہے قطر میں, تو آپ اپنے ہاٹ لائن نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. 16099 یہ نمبر آپ یاد رکھ لیں. تو یہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے ہاٹ لائن نمبر ہے 16099. تو کچھ بھی سوال ہو, چاہے وہ رمضان کے متعلق ہو یا دواؤں کو کے بارے میں ہو, یا دوائیں آپ کو ختم ہو گئی ہیں, کیونکہ اب آج کل فارمیسی وغیرہ بھی بند ہو چکی ہیں, تو آن لائن آپ کو فون کر کے منگانا ہے, تو اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یا ڈائبٹیز کے پیشنٹس, اینی ڈائبٹیز پیشنٹ, یا آپ کی شوگر لو زیادہ ہے یا آپ کی بار بار لو ہو رہی ہے اور آپ کو کوئی فالو اپ نہیں ہے, تو اس پہ آپ فون کر کے ایڈوائس لے سکتے ہیں.
اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی پوچھوں گی، جیسے ہر ایک کے پاس جیسے گلوکومیٹر ہے خود چیک کر سکتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ یہ بہت بڑا ٹیڑھا مسئلہ ایکچولی. جس کے پاس گلوکومیٹر نہیں ہے یا پھر جو لوگ چیک بھی نہیں کرنا چاہ رہے اور جن کی شوگر کنٹرول بھی نہیں ہے اور وہ لوگ ملٹیپل دواؤں پر ہیں، انسولین پر ہیں خاص کر، تو وہ لوگوں کے لیے روزہ رہنا منع ہے. اچھا جی. اگر پھر بھی ایک کے پاس نہیں ہے، مطلب ویسے بھی اب دیکھیں نا کہ ہو سکتا ہے افورڈ کر سکتے ہوں، بعض دفعہ نہیں بھی، تو اس لیے میں نے پوچھا کہ اگر ان کے پاس نہیں ہے اور یہ سارا جو سچویشن ہے اور آپ جا نہیں سکتے تو پھر وہ کیا کریں؟ تو یہ بہت کافی ڈینجرس سچویشن ہوتی ہے ان کے لیے، کیونکہ آپ رمضان میں آپ روزہ رہ رہے ہیں اور آپ کے پاس شوگر چیک کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، تو پھر آپ یعنی پتہ ہی نہیں آپ کو کیا شوگر آپ کی لو ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے، تو اس سے ہیلتھ پہ کافی رسک ہو سکتا ہے ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے. اسی لیے میں تو کہوں گا کہ کم سے کم آپ جو ہے اگر آپ کا فالو اپ اگر ہوا رمضان سے پہلے، اس کے اندر اوور آل اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہے اور آپ کے ڈاکٹر بولے کہ آپ کو روزہ رہنا سیف ہے، تو پھر وہ انشاءاللہ روزہ رہ سکتے ہیں. تو اسی لیے ڈاکٹر کی ایڈوائس صلاح اس میں کافی ضروری ہے. خود سے یہ طے کرنا کہ بھائی میں رہ سکتا ہوں، تو یہ ذرا جو ہے رسک، اس کے اندر کافی رسک ہو سکتا ہے پیشنٹ کے لیے. جی. اور اگر جیسے کہ ٹھیک ہیں اور ڈاکٹر نے انہیں کہہ بھی دیا کہ آپ رکھ سکتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہے اور وہ اپنا بلڈ شوگر چیک نہیں کر سکتے، تو پھر آپ یہ کہ 16099 جو آپ نے بتائی ہے ہیلپ لائن، وہاں پر بتا سکتے ہیں اپنے سمٹمز، اپنی کوئی علامتیں؟ نہیں، یہ 16099 جو ہے سمٹمز بتانے کے لیے نہیں ہے. یوزلی اگر آپ کو جو ہے کچھ دواؤں سے ریلیٹڈ کچھ سوال ہے، ٹھیک ہے، دوا کیسی لینی ہے، کتنی لینا ہے، سحور میں کتنا لینا ہے، افطار میں کون سی لینا ہے، اور شوگر کب چیک کرنا ہے، شوگر، وہ لوگ بھی وہی ڈائبٹیز کے ریلیٹڈ رمضان اور ڈائبٹیز کے بارے میں آپ کو مزید انفارمیشن دیں گے. اگر آپ کی دوا ختم ہو چکی ہے تو آپ کو بتائیں گے کہاں سے آپ کو دوا لینا ہے، وہ آپ کے ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کر کے آپ کی دوا لکھائیں گے. تو وہ جنرل انفارمیشن ہے اس کے اندر. اور ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے ہم یہ جو میڈیسن ہیں، ادویات ہیں، انہیں کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ جیسے پری رمضان کیوں ضروری ہے، رمضان سے پہلے ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ جی. اب دیکھیے، کیونکہ رمضان میں ہم صرف دو ٹائم کھانا کھاتے ہیں، تو وہ اصل کھانا تو افطار کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب غیر رمضان میں جو ہے لوگ بریک فاسٹ تو لائٹ کرتے ہیں، اصل کھانا لنچ ہوتا ہے، ہیوی میل ہوتا ہے. پھر ڈنر میں بھی بعض لوگ اچھا کھاتے ہیں، بعض لوگ بہت لائٹ کھاتے ہیں. تو یہ 3 ٹائم ہوتے ہیں. تو اس کے حساب سے ہم لوگ جو ڈائبٹیز کی جو دوا ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ تر جو ہے ہم پیشنٹ کے شوگر کے حساب سے، ان کے اوور آل پروفائل کے حساب سے دیتے ہیں، ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو ہم زیادہ تر جو دوائی جو اگر لنچ کے بعد مثلا شوگر زیادہ ہے تو لنچ میں زیادہ ہم لوگ دوا ان کو دیتے ہیں. اب آتا ہے مسئلہ رمضان میں جو ہے لنچ تو نہیں ہوتا ہے، تو افطار ہوتا ہے جو کافی ہیوی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم بولتے ہیں کہ اگر مثلا پیشنٹ جو ہے اگر صرف ایک ٹیبلٹ پر ہے تو ہم بولتے ہیں کہ وہ ایک ٹیبلٹ آپ افطار میں لے لیں. اچھا، ٹھیک ہے. اگر آپ 2 ٹیبلٹ پر ہیں تو وہ آپ، میں ایگزامپل بتا رہا ہوں، تو ڈاکٹر بتائیں گے کہ آپ یا چاہے وہ 2 ٹیبلٹ آپ افطار میں لے لیں یا 1 ٹیبلٹ افطار میں لے لیں. اور سحور میں اگر آپ لینا ہے تو اس کو پھر اس کی ڈوز کم کی جاتی ہے، یعنی اس کی 50% یا 25% ڈوز کم کی جاتی ہے. اگر آپ 3 ٹیبلٹ پر ہیں مثلا تو 2 ٹیبلٹ آپ افطار میں لیں گے، 1 ٹیبلٹ سحور میں لیں گے، پھر اس کی ڈوز بھی تھوڑی بہت کم کی جاتی ہے. اگر کوئی پیشنٹ انسولین پر ہے ساتھ میں، اگر وہ صرف ایک ہی انسولین لے رہے ہیں تو وہ تو اپنے حسب معمول روزانہ افطار کے بعد ہی لیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگر وہ ایک ہی ٹائپ کے انسولین جو لانگ ایکٹنگ انسولین جو بولتے ہیں تو وہ تو افطار میں لیں گے. اگر جو پیشنٹس 2 ٹائپ کے انسولین پر ہیں جیسے کہ نوو مکس ہے یا پھر وہ مکسٹارڈ انسولین ہے، تو ہم لوگ یہ بولیں گے کہ آپ سب سے جو بڑا ڈوز ہے وہ افطار میں لیں، اور سحور میں اس کو 50% یا 25% کم کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ شوگر کے حساب سے اگر ان کی شوگر کنٹرول ہے تو پھر ہم کو بولیں گے آپ بگ ڈوز جو بڑی ڈوز افطار میں لے لیں، سحور میں تھوڑی کم لے لیں. پھر ہم جب وہ مزید چیک کریں گے تو اس کے حساب سے پھر ہم کی شوگر ہم کو فالو کریں گے، پھر ہم اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. جیسے کہ مثلا افطار کے ٹائم پر اگر آپ کی شوگر 200 ہے تو ہم بولیں گے کہ پھر آپ سحور میں تھوڑی انسولین بڑھا لیں. ایسا. تو افطار کے ٹائم پہ کیا شوگر ہے رہی، یعنی افطار کے ٹائم پہ اگر آپ کی شوگر 100 سے 140 کے بیچ میں اگر ہے یعنی آپ صحیح ہیں. اگر 140 کے اوپر ہے افطار سے پہلے اگر آپ کی شوگر ہے تو پھر ہم جیسے بتا دیں کہ آپ 2 یونٹ انسولین بڑھا لیں یا 4 یونٹ انسولین بڑھا لیں، اس حساب سے. ٹھیک ہے. اور افطاری سے پہلے جی سوال ذرا پیچھے سے ڈاکٹر صاحب، اس لیے کہ میں لسن سن رہی، یہ تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہے تو اس لیے میں یہ انہی کی طرف سے یہ سوال کہ افطار سے پہلے جیسے بلڈ شوگر چیک کرنا ضروری ہے؟ بالکل. اچھا، افطار سے پہلے یعنی 10 منٹ فاسٹنگ ہو جائے، ہاں یہ فاسٹنگ شوگر ہو گئی، جیسے کہ ہم صبح نہار منہ چیک کرتے ہیں وہ سیم افطار سے پہلے ہو گیا.
ٹھیک ہے. اسی لیے ہم لوگ فاسٹنگ. اس کے بعد پھر وہ اب کوئی بھی ٹیبلٹ ہے افطاری کر کے وہ لے کے تو پھر 2 گھنٹے کے بعد یا افطاری کے 2 گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ 2 آورس پہ. بالکل, اگر آپ افطار بالکل مختصر کر رہے ہیں اور جا کر مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہے ہیں اور اس کے بعد اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اس سے 2 گھنٹے کے بعد آپ شوگر چیک کر سکتے ہیں. نہیں, آپ افطار کے ٹائم بھی اگر آپ اپنا پورا افطاری آپ لے رہے ہیں تو پھر اس کے 2 گھنٹے کے بعد, یعنی پہلے نوالے سے 2 گھنٹے کے بعد. ٹھیک جی, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہم پوچھوں گی کہ کس طرح سے, جیسے کہ ایک دم سے کیلوریز جو ہیں 400-500 تک وہ چلی جاتی ہیں, تو اسے کس طرح سے مینیج کرنا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو ہم شوگر کب چیک کرنا ہے یہ بول دیے, شوگر پھر روزہ کب توڑنا ہے یہ ہم بتا دیے کنڈیشنز. تیسرا ہم بولے کہ بھائی آپ کی دوائیں, آپ کی میڈیسنز کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب چوتھا ہے ڈائٹ. ڈائٹ کا سب سے اہم مسئلہ آتا ہے. اب دیکھیے ڈائٹ کا مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ ہر ایک کے کلچرل ڈفرینسز ہیں. جی, مختلف ممالک سے لوگ رابطہ رکھتے ہیں تو ان کے مختلف کھانے پکوان ہوتے ہیں. رمضان کے اس میں خاص کر اہتمام کیا جاتا ہے اس کا, اور دعوتیں ہوتی ہیں اور مختلف مشروبات بنائے جاتے ہیں. تو کافی جو ہے دھوم دھام سے ماشاءاللہ رمضان کا جو ہے. مگر آج کل جیسے کہ دعوتیں جو ہے اب آج کل تو شاید یہ لاک ڈاؤن آ جائے گا تو دعوتیں وغیرہ تو ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں, مگر پھر بھی گھر میں بھی جیسے بنائے جاتے ہیں, گھر میں بھی, لیکن ٹریڈیشن جو ہے, ٹریڈیشنل جو کھانے ہیں وہی بالکل چلتے ہیں. جی, تو ان جنرل ایڈوائس سبھی کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ بھائی آپ افطار جو ہے کافی سینسیبل یعنی بڑی جو ہے ہیلدی اور بیلنس لیں. آپ اننیسری جنک فوڈ اوائڈ کریں. بہت زیادہ تلن کی چیزیں اوائڈ کریں. آپ ایک آدھ, جیسا کہ مسئلہ آپ کو بتاؤں گا میں, ایک اگر آپ سموسہ لے رہے ہیں, سموسہ تو بہت کامن ہے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, مطلب سموسہ کے بغیر افطار مطلب پکوڑی تو مطلب تو ایک سموسے میں 250 کیلوریز ہوتے ہیں. 250 کیلوریز پوری کی پوری. تو وہ جو سوچو آپ کہ آپ کتنے سموسے کھا رہے ہیں, کتنی پکوڑی کھا رہے ہیں. اگر ایک بھی اگر ہم کھا لیتے ہیں اس کے ساتھ اور چیزیں بھی لیتے ہیں تو 500 تو کہیں نہیں گئی کیلوریز. بتا رہا ہوں آپ کو, یعنی اس کا ہم اندازہ, یہ اسٹڈیز میں تو بتاتے ہیں کہ ہم منیمم افطار میں 1500 کلو کیلوریز کھاتے ہیں اور ہم کو پتا بھی نہیں ہے. 1000 سے 1500 منیمم ہوتا ہے. جی, کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے افطاری میں ہر چیز میٹھی ہوتی ہے, پورے فروٹس ماشاءاللہ رہتے ہیں, اور آپ کی کھجور ہوتا ہے, اور آپ کا جو ہے پورے مشروبات, الگ الگ قسم کے مشروبات ہوتے ہیں, جوسز ہوتے ہیں, اور روح افزا یعنی ایسے مشروبات بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ ومٹو ہوتا ہے, تو اس کے اندر کافی شوگر زیادہ ہے. تو اس کے علاوہ پھر تلن کی چیزیں پورے, سموسے لے لیے, پکوڑی لے لیجیے, آپ پانی پوری لے لیجیے. آپ یہ بعض لوگ چاٹ وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو کلچر کے ابھی ہمارے پاس ایشیا کے ممالک میں یہ چیزیں ہوتے ہیں, اب دوسرے ممالک میں دوسری چیزیں ہوتے ہیں, تلن کی چیزیں ہوتے ہیں. تو یہ اس کے کیلوریز اگر آپ کاؤنٹ کریں تو اس کی 500 کے اوپر ہو جائیں گے. پھر کھانا الگ ہوتا ہے, پھر کھانا تو پھر اسی لیے ماڈریشن یعنی درمیانی آپ جو ہے اس میں آپ یہ رکھیں. اچھا, ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم ڈائبیٹک کسی بھی پیشنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا کس طرح سے وہ مینیج کرے اپنے آپ کو؟ میں تو بولوں گا کہ ہم لوگ انڈیویجلائز بولتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی جو پیشنٹس کو پوری معلومات ہیں کہ ان کو کیسا کرنا ہے, ان کی شوگر بھی اچھی کنٹرول ہے, تو پھر ان کے لیے اتنی کوئی زیادہ دقت نہیں ہوتی ہے. اب تو نارمل جیسے حسب معمول آپ کرتے ہیں, زیادہ مطلب آپ حد سے زیادہ. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم دن بھر روزہ رہنے کی وجہ سے ہم کو لگتا ہے کہ ہم بہت کافی ہمارے اندر انرجی کم ہے, اور کووڈ-19 کا بھی مسئلہ ہے, تو لوگ جو ہے بہت زیادہ نسخے اور کافی ساری چیزیں, یہ نسخہ وہ نسخہ اپناتے ہیں. جی, امیونٹی انکریز کرنے کے لیے شہد کے ساتھ, اس کے ساتھ کافی اس کا استعمال کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اننیسری کیلوریز کا استعمال ہو جاتا ہے. تو آپ ذرا کیلوری کانشیس ہونا چاہیے. جو بھی لے رہے ہیں آپ کم لیں. اب ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا لیں. جیسے کھجور ہے, آپ ایک کھجور لے لیجیے, آپ 1 یا 2 اگر آپ کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ 8-10 کھجور کھا رہے ہیں تو مسئلہ ہے. تو ایک آدھ کھجور لے لیں آپ, ایک آدھ فروٹ لے, آپ 2-3 فروٹس. اچھا, یہاں ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب یہ بھی پوچھا جاتا ہے, کیا فروٹ چاٹ جو ہے, جیسے سب زیادہ سارے فروٹس ڈال کے بنائی جاتی ہے مکسچر, وہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کے لیے ہے فائدہ مند ہے یا؟ فروٹس بیسک کھا سکتے ہیں آپ, مگر اس میں دیکھیے نا کہ سارے فروٹ, جیسے مینگو بھی ہوتا ہے یا کوئی بھی ہے, اس کے ہم یہ رکھیں گے کوانٹٹی کتنی ہے؟ جی, میں تو بولوں گا کہ بھائی فروٹس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن فروٹ زیادہ کھائے تو مسئلہ ہے. جیسے کہ کوئی بولے کہ میں 1-2 آم کھا لوں گا تو پھر مسئلہ ہے. آپ جیسے کہ فروٹ چاٹ بول رہے ہیں, اس میں ہر چیز تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے, تو اس کا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. فروٹس آپ ایز اے ہول فروٹ کھا رہے ہیں تو پھر مسئلہ نہیں, کیونکہ اس کے اندر فائبر ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کا گلائسیمک انڈیکس. ایک جو فروٹ ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے
جگہ پورا لے رہے ہیں تو جی جی ٹھیک. جیسے کہ آپ ایک بنانا لینا چاہ رہے ہیں تو ایک بڑا بنانا نہیں ہو سکتا, آپ ایک ہاف بنانا لے سکتے ہیں, میڈیم سائز. ٹھیک ہے. آپ کو آم کھانا ہی اگر ہے تو ایک چھوٹا سا آم آپ کھا سکتے ہیں, صرف آم, باقی اور نہیں, پھر اور نہیں کھا سکتے, اور چیزیں نہیں کھا سکتے. تو ایسا مسئلہ ہے اس کا. تو اوور آل آپ تھوڑے تھوڑے فروٹس بالکل آپ کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فلوئڈس, شوگر فری فلوئڈس. جی جتنا ہو سکے آپ پانی پیے, پانی کا استعمال کریں, کیونکہ آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے 14 گھنٹے کے فاسٹ کے بعد. تو سب سے اہم ایڈوائس ہے کہ آپ رات بھر پانی جتنا ہو سکے پانی پیتے رہیں. ٹھیک ہے. اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ کافی ہیوی ڈرنکس لے لیتے ہیں, مطلب فروٹ جوسز لے لیتے ہیں اور وہ کولڈ ڈرنکس لیتے ہیں, تو اس میں پانی وغیرہ بہت کم پیتے ہیں. تو یہ پانی کم پینا ان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. صحیح. تو یہ چیز ہے. اور اس میں سب ایک میسج ہے, ہم سنتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے قبضیت ہو جا رہا ہے بار بار, اور میں ہائپر ٹینشن کا دوا بھی لیتا ہوں, اس کی وجہ سے کچھ ہے, اور کھان پین میں ہم کیا کھائے کہ ہمارا نارمل رہے, اس کے لیے ہمیں تھوڑی جانکاری چاہیے تھی. تو سوال ہے قبض کے اوپر. جی ہائپر ٹینشن, جی قبض یہ بھی ایک کافی عام شکایت ہوتی ہے پیشنٹس کی. تو اس کے مختلف ریزنس ہو سکتے ہیں. تو نمبر 1 یہ ہے کہ ہم لوگ ہماری ڈائٹ میں فائبر کا کم استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ مثلاً اب ہم جو ہے وائٹ بریڈ لے رہے ہیں, تو وائٹ بریڈ کے اندر میدے کی خوراک کافی زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے بجائے آپ براؤن بریڈ لیں. نمبر 3 آٹا چوز کریں. اگر آپ کو روٹی بنانی ہے یا آپ کو گیہوں کی روٹی بنانا ہے تو نمبر 3 آٹا جو ہوتا ہے QFM کا, اس کے اندر وہ فائبر کی کافی زیادہ مقدار ہوتی ہے, تو اس کا استعمال کریں. یا پھر براؤن بریڈ کا استعمال کریں. یا پھر آپ جو ہے جیسے کہ فروٹ جوس کے بجائے آپ فروٹس لیں, اس کے اندر بھی فائبر ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں. اس کے علاوہ جو ہے پانی زیادہ پینا, یہ بھی ایک شکایت, ایک ریزن ہو سکتا ہے قبض ہونے کا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایکٹیویٹی, آپ کی ایکسرسائز, یعنی اگر آپ کی پوری آپ کے کام صرف بیٹھ کر کام کرنا ہے اور آپ بہت کم چل رہے ہیں, ایکسرسائز کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ بھی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے قبض کے لیے. تو اس کا آپ جو ہے اب ایکٹیو ہو جائیں, اب بہت زیادہ جو ہے چلنے کی کوشش کریں, تو آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالی اس کا مسئلہ دور ہو جائے گا. نہیں تو اس کے علاوہ اگر پھر بھی آپ کے اگر شکایت پر اگر ہے تو پھر اس کے مختلف دوائیں ہوتے ہیں, تو آپ اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں کنسلٹ کر سکتے ہیں. بالکل. جیسے کہ ایجولیکس ہے آپ لے سکتے ہیں, فائبر اسب گول ہے وہ آپ لے سکتے ہیں, تو اس سے کافی آسانی ہو جاتی ہے. صحیح. جی ڈاکٹر سے ڈائٹ کی بات کی اپنے اور ہمیں بتایا. اس کے علاوہ جو تھائرائڈ کے پیشنٹس ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں بھی جو میڈیسن جو لی جاتی ہے تو وہ بھی تھوڑا طریقہ کار کیا ویسے ہی رہتا ہے یا اس میں بھی کچھ چینجز آتی ہیں رمضان کے؟ جس کو ہائپو تھائرائڈزم اگر ہے, یعنی جس کا تھائرائڈ ایکٹیو نہیں ہے, جو ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے, تو وہ لوگوں کو اکثر رمضان میں تھوڑا سا مسئلہ پیش آتا ہے تھائروکسن لینے کا. تو اکثر سوال ہوتا ہے کہ سوال بھی ہے, نام تو نہیں لکھا کہ ہم جو تھائروکسن ہے وہ کس طرح سے لیں. جی تو اس کے اوپر کافی اسٹڈیز نہیں ہیں. یہ مسئلہ یہ ہے ایکچولی, وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کے ٹائم تو اتنا نہیں ہوتا کیونکہ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور خالی پیٹ بھی نہیں ہوتا, اور پھر کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس سے میڈیسن؟ سب سے اس میں 2 طریقے بتاؤں گا میں. ایک طریقہ تو تھوڑا مشکل در طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ روزہ افطاری کرتے ہیں تو آپ پانی پی لیجئے, پانی کے ساتھ آپ گولی کھا لیجئے اور ایک آدھا گھنٹہ انتظار کر لیجئے. اچھا, آدھا گھنٹہ انتظار کرنا, یعنی آپ مغرب کی نماز وغیرہ فارغ ہو جائیں, آدھا گھنٹہ آپ کا ہو جائے گا, پھر آپ انشاءاللہ افطاری کر سکتے ہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے, پانی سے, صرف پانی سے, مطلب اور کوئی چیز اس میں کچھ نہیں کھا سکتے آپ, کیونکہ اس کا جو ہے یہ دوا کا لینے کا طریقہ یہ کہ آپ جو ہے نہار, یعنی آپ کے نہار پیٹ لینا ہوتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے, تو پھر آپ اپنی افطاری اگر آپ ہو جانے کے 4 گھنٹے تک آپ کچھ نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو ویٹ 4 hours. 4 گھنٹے آپ خالی پیٹ رہیں, کچھ بھی نہیں کھائیں. افطاری کرنے کے بعد, یعنی کھانا افطاری پوری ہو جانے کے بعد 4 گھنٹے رات میں, پھر اس کے بعد آپ 4 گھنٹے بعد گولی لے لیں, پھر آدھے گھنٹے تک انتظار کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے. یہ بھی ایک ویلڈ طریقہ ہے, بے شک آپ اس پہ آپ عمل کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں اس پہ. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے افطاری کے وقت اتنا آپ نہیں کر سکتے کہ خالی پانی پیا ہے, سپ کے ساتھ بہت زیادہ پانی بھی نہیں پینا ہوتا, تو اس لیے ذرا مشکل ہے. تو یہ طریقہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے, جنہیں جو بھی کمفرٹیبل جو ہو سکے, بالکل جس کو جو آسان لگے وہ اس پہ کر سکتے ہیں. افطاری اگر افطاری کے ٹائم اگر آسان ہے تو افطاری پہ لیں, تو افطاری کی 4 گھنٹے کے بعد بھی آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک.
اور ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے جو مریض ہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں تو وہ کس طرح سے ان کی جو ادویات ہیں وہ بھی پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اپنے؟ بے شک ہارٹ، اب دیکھیں آج کل کیا ہو گیا کہ ہارٹ کی بیماری کافی ینگ ایج میں ہو جا رہی ہے. جی. تو اکثر آپ دیکھیں گے 40s میں 50s میں ہارٹ کے پیشنٹس ہیں. تو اگر ان کی اوور آل ہیلتھ اگر اچھی ہے، یہ لوگ ایکٹیو ہیں اور یہ لوگ پچھلے سال بھی مسلسل روزے رہے ہیں ہارٹ کے باوجود، یعنی ہارٹ ان کا اچھا کام کر رہا ہے، ہارٹ فیل میں نہیں ہے، کڈنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور شوگر بھی کنٹرول میں ہے، تو بے شک وہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ میں تو کہوں گا کہ روزہ رہنا بھی چاہیے، کیونکہ روزہ رہنا، رمضان ایک ہمارے پاس اتنا اچھا موقع ہے کہ آپ کے جو ہے وزن کنٹرول کرنے کا، اس سے آپ کے کولیسٹرول پر بھی کافی مفید اثر ہوتا ہے. کولیسٹرول بھی آپ کا کافی کم ہوتا ہے، ویٹ بھی کم کر سکتے ہیں آپ اس دوران. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ رمضان میں زیادہ وزن کر لیتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. جی جی، کیونکہ عام طور پر اس طرح سے چیزیں ہیوی نہیں کھائی جاتی بہت زیادہ، اور ایک دم سے اتنی زیادہ کیلوریز جو ہیں وہ بھی لے لینا، تو اس میں کبھی کم نہیں ہوا آج تک. جی، اگر کرنا چاہیں جیسے آپ نے کہا تو کیا جا سکتا ہے. ایکچولی صحیح رمضان وہی ہے جس میں آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، یعنی آپ صحیح روزہ رہے ہیں. ورنہ تو اگر آپ جو ہے آپ دعوتیں کر رہے ہیں، دعوتوں کا اہتمام چل رہا ہے اور بہترین لوازمات کے ساتھ آپ کھانا کھانے افطار کے بعد، تو پھر آپ کا ڈیفینیٹلی وزن زیادہ ہو جائے گا. پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل فزیکل ایکٹیویٹی ویسے بھی کافی کم ہو گئی ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے، کورونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤنس کی وجہ سے لوگ جو ہے زیادہ تر گھر پر ہی ہیں. بعض لوگ تو گھر سے ہی کام کر رہے ہیں، تو زیادہ، اور بچوں کو اسکول بھی نہیں ہے تو زیادہ تر گھر پر ہی ہیں، تو بچوں کو بھی الاؤڈ نہیں ہے باہر. تو اس چیلنجنگ سچویشن میں جو ہے آپ کو ایکٹیو رہنا کافی اس کا مسئلہ ہے، سمجھیے. تو لیکن جو بھی ہو آپ کوشش کریں، آپ ٹریڈ مل لیں. آپ اگر کوئی حضرات ایکسرسائز اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تو کہوں گا روزوں کے درمیان، خاص کر ڈائبٹیز اگر پیشنٹ ہیں تو وہ عصر سے مغرب کے بیچ میں اوائڈ کریں زیادہ ایکسرسائز. یعنی مائلڈ ایکٹیویٹی ہے، تھوڑا بہت چلنا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویگرس یعنی بہت ہارڈ ایکسرسائز کرنا ہے، آپ واکنگ پر نکل جا رہے ہیں 3-4 کلومیٹر عصر مغرب کے درمیان، تو وہ اچھی بات نہیں ہے. کوئی ہیلتھ ایشو ہے کوئی بھی، بالکل. اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو بہترین ٹائم ہے افطار کے بعد، یعنی آپ 1-2 گھنٹے کے بعد. یعنی تراویح بھی ایک ایکسرسائز ہے، ایک قسم سے تراویح بھی کافی اچھی ایکسرسائز ہے. تو جو لوگ اگر تراویح پڑھ رہے ہیں تو تقریباً آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ، تو وہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے. تو اس میں بھی آپ کی شوگر کافی کنٹرول ہو جاتی ہے. تو دن میں اگر آپ چلنا چاہ رہے ہیں تو آپ لائٹ ماڈریٹ یعنی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویگرس ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹی اس میں اوائڈ کرنا بہتر ہے. اور ایک چیز یہ کہوں گا کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہم جو ہے کافی ویک ہو جاتے ہیں عصر کے بعد، اور اکثر ہم لوگ سو جاتے ہیں کبھی کبھی افطار سے پہلے. لیکن ڈائبٹیز پیشنٹ کو خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ عصر کے بعد نہ سو جائے، کہ ہو سکتا ہے ان کی شوگر لو ہو جائے اور پتہ بھی نہیں چلے. تو اسی لیے وہ لوگ خاص کر افطار سے پہلے یعنی 1-2 گھنٹے پہلے سلیپ کو اوائڈ کریں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی تاکید ہم لوگوں کو دیتے ہیں کہ سونا ہے تو آپ پہلے ہی سوئیں، لیکن اس آخری 2 گھنٹوں میں آپ نہ سوئیں، کیونکہ اس میں زیادہ چانس ہے کہ آپ کی شوگر شاید گر جائے، کم ہو جائے. اچھا جی، یہ بھی بہت اہم پوائنٹ آپ نے بتایا، کیونکہ اس وقت کچھ نہ کچھ ایسے لیزینس یا محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اوائڈ کرنا چاہیے، سونا نہیں ہے اس وقت، خاص سونا بھی اوائڈ کرنا. اس وقت عین افطار کے ٹائم پر باہر نکلنا، ڈرائیونگ کرنا، یہ بھی جو ہے اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس دوران جو ہے لو شوگر کی وجہ سے انسان کی جو ہے کنفیوژن یعنی ڈیسیژن میکنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے جو ہے ایکسیڈنٹس وغیرہ بھی دیکھیے آپ افطار کے ٹائم پہ زیادہ ہو سکتے ہیں، شوگر گرنے کی وجہ سے، شوگر لو ہونے کی وجہ سے. تو اس ٹائم پر ڈرائیونگ بھی جو ہے آپ نہیں کرے تو بہتر ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں یہ جو ویکسین کی بات کی وہ میں بتا دیا، میں دوبارہ پھر پوچھنا چاہوں گی، جیسے کہ سب اپوائنٹمنٹس بھی آ چکی ہیں، ویکسینیشن ہو رہی ہے، تو رمضان کے دوران جو ہے ویکسینیشن لے سکتے ہیں. اس میں اگر جیسے ایسے افراد جنہیں کوئی نہ کوئی کرونک ڈیزیز ہے، چاہے ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ پیشنٹ ہیں یا کچھ، تو ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے اور اسے ڈیلے نہ کریں. بالکل ان کے لیے تو پرائیورٹی ہے. جو لوگ خاص کر 60-65 ایئرس کے پلس ہیں، یا پھر جس کو ہارٹ کی بیماری ہے اور دوسرے مختلف بیماریاں ہیں، جیسے کو بعض لوگ ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، بعض لوگ کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، بعض لوگ ڈائلسس کے پیشنٹس ہیں، کڈنی کا مسئلہ ہے. تو ایسے تمام پیشنٹ، یہ تو ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے لوگوں کو کہ ویکسین یہ لوگوں کو لینا چاہیے. اچھا جی، ٹھیک جی.
ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال جو کہ بہت یہ پوچھا بھی جا رہا ہے کہ اگر کسی کو سمٹمس ہیں، علامتیں ہیں کووڈ کی یا فلو ہے، نارمل ہم کووڈ تو نہیں کہیں گے جب تک کہ ٹیسٹ نہیں ہو جاتا، تو اس میں یہ ہے یہ کیا کہ وہ اس وقت تک گھر پہ انتظار کریں کہ اگر ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ ڈیو ہے، ویکسینیشن انہوں نے کروانی ہے، تو کیا وہ اس کے ریزلٹ آنے تک گھر پر ہی رہیں یعنی کوارنٹائن رہیں یا کیا کریں؟ کس کے؟ اگر جیسے کسی کی ویکسینیشن ہے، ڈیو ہے اور اس کو علامتیں ہو رہی ہیں فلو کی، بخار کی، تو وہ اپنا ٹیسٹ کرواتا ہے. بے شک بے شک. تو اس میں جو ہے نمبر 1 ان کو کووڈ نیگیٹو ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے کیونکہ اس کے جو سمٹمس ہیں فلو کی طرح ہی ہے، تو ہم کو جب تک ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کوئی ٹیسٹ آپ کا نیگیٹو ہے اور آپ تو پھر آپ لے سکتے ہیں. کوئی ٹیسٹ اگر نیگیٹو ہے آپ کا، مگر اس دوران جب آپ ٹیسٹ کروا رہے ہیں اس دوران آپ کو گھر پر ہی رہنا ہے کہیں. وہ تو بالکل کسی کراؤڈ میں کہیں باہر ایکسپوز بہت ضروری چیز ہے. اپنے گھر میں بھی آئسولیشن. کیونکہ اگر وہ پازیٹیو نکلے تو جہاں جہاں وہ گئے پھر جس کے کانٹیکٹ میں آ گئے پھر ان کو بھی جو ہے مسئلہ ہو جائے گا پھر. تو اگر آپ کو فلو کے سمٹمس کوئی بھی علامت اگر کووڈ-19 کے اگر ہیں تو آپ ٹیسٹ کریں اور گھر پر رہیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں گھر پر بھی. اگر آپ فیملی اگر ہے تو کسی سے کانٹیکٹ میں نہ آئے جب تک ٹیسٹ کا نتیجہ نہیں آتا. اگر ٹیسٹ کا نتیجہ نیگیٹو ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ویکسین بھی لے سکتے ہیں. یا پھر اگر کسی کو کووڈ ہو گیا ہے تو کرنٹ گائیڈ لائنس یہ ہیں کہ وہ لوگ 3 مہینے تک انتظار کریں. 3 مہینے کے بعد ویکسین لے سکتے ہیں. یعنی کسی کو اگر کووڈ ہو گیا ہے تو 3 مہینے کے بعد ویکسین لے سکتے ہیں. ٹھیک بالکل. اسی طرح سے جو ہے ویکسین جو ہے آہستہ آہستہ جیسے بہت زیادہ ہو رہی ہے اور الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہیں، مگر یہ جو آپ رجسٹریشن کروا لیجیے اور 40 ایئرس سے جو ایج اس کے علاوہ یہ بھی کرائٹیریا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کو کرونک کوئی ڈیزیز ہے اور یہ کہ اب آپ رجسٹریشن کرائیے تو اس کے پھر کیٹیگرائز کر دیا جائے گا اور آہستہ آہستہ آپ کو کال جو ہے آنی شروع ہو جائے گی اور پھر آپ کروا سکیں گے. تو کووڈ-19 اس کی جو ویب سائٹ ہے covid19.moph.gov.qa پر آپ اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو MOPH نے ایک اور جو اناؤنس کیا ہے کہ جو ٹیمپریریلی جو ہیلتھ کارڈ ہے کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے لیے وہ ضروری نہیں ہوگا. بے شک وہ ریسنٹلی وہ بھی اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ ہیلتھ کارڈ ضروری نہیں ہے. کیونکہ اب آج کل کیا ہو گیا، پیشنٹ بہت کافی لوگ بس ہیلتھ کارڈ نہیں تھا تو وہ لوگ ہیلتھ کارڈ بنانے کے چکر میں لگ جا رہے ہیں، تو اسے بڑا مسئلہ ہو رہا تھا. تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام لوگوں کو کہ بھائی ہیلتھ کارڈ فی الحال ضروری نہیں ہے ویکسین لینے کے لیے. آپ ویکسین بغیر ہیلتھ کارڈ کے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مگر یہ کہ آپ ہیلتھ کارڈ جو ہے اپنا رینیو کرا لیجئے ضرور، کیونکہ ظاہر اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر. مگر یہ ویکسینیشن کے لیے اسے ڈیلے نہ کیجیے، ضروری نہیں ہے اسے ڈیلے نہ کیجیے، آپ ضرور کروائیے. مگر اس میں یہ جو آپ کا ID کارڈ ہے جو QID ہے اس کو ویلڈ ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ جو اعتراض ہم دکھاتے ہیں گرین، تو وہ گرین ہوگا تو اسٹیٹس جو ہے اگر گرین ہوگا تو تبھی آپ ادھر ویکسینیشن سینٹر میں آپ جا سکیں گے اور انشاءاللہ ویکسینیشن جو ہے وہ ہو سکے گی. جی ڈاکٹر صاحب اسی کو ہم اور لے کر چلیں گے. کیا آپ اپنے ہمارے لسنرز کو اور کیا کچھ گائیڈ لائن دیجیے کہ کس طرح سے ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے اب یہ کرنٹ کے ساتھ کورونا کووڈ-19 کا جو کرائسس چل رہا ہے، تو اس میں جو ہے سبھی کے لیے کافی چیلنجنگ سچویشن ایکچولی ہے. تو اس میں 2 چیزیں ہیں کہ بھائی آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس جو ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں یا پھر جو بھی بلڈ پریشر کے ہیں، ہارٹ کر ہیں، جو بھی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اوور آل ہیلتھ کیسی ہے. کیا آپ پہلے بھی روزہ رہ چکے ہیں؟ کیا آپ کے ٹیسٹ پورے صحیح ہیں؟ آپ کے اوور آل ٹھیک ہیں آپ کے ٹیسٹ، اور ڈاکٹرس کی مشورہ کے صلاح کے حساب سے آپ روزہ اگر رہنا آپ کے لیے سیف ہے تو آپ پھر روزہ رہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے دواؤں کا دیکھیں کہ آپ کے پاس دوائیں مکمل ہیں، کیونکہ دوائیں ختم ہونے سے پہلے ہی آپ 16000 پر آپ فون کریں 1 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے ہی، اور اپنے دواؤں کو اس سے منگا لیں، کیونکہ آج کل دواؤں کا ملنا بھی کافی مشکل ہو گیا ہے. تو دواؤں کو ٹائم پر لینا کافی ضروری ہے. اور ڈائبٹیز کے حامل پیشنٹ جو ہے شوگر کا ٹیسٹ کرنا کافی ضروری ہے رمضان کے وقت، روزوں کے درمیان. اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. اور اگر کسی بھی وقت آپ کی شوگر کافی لو ہو رہی ہے یا پھر زیادہ بھی ہو رہی ہے 300 کے اوپر، تو آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا. پھر آپ کو پھر سے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر آپ کی شوگر صحیح کر کے پھر آپ روزہ رہ سکتے ہیں. اور
سیف رہیے اور جو ہے ماسک وغیرہ پہنتے رہیے, ہینڈ ہائیجین کا کافی استعمال کریے, پبلک پلیسز کو زیادہ اوائڈ کریے, آپ جتنا ہو سکے آپ باہر پھرنا کم کریں, اور جتنا ہو سکے آپ گھر پر ہی رہیں, گھر پر ہی اطراف میں یا کوئی واکنگ وغیرہ کریں. ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہم جیسے بہت سارے شیئر بھی کرتے رہتے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ ضرور کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں اس دوران, مگر یہ کہ ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے. اس دوران ایکٹیو رہنا کافی ضروری ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا تمام کافی لوگ ہیں یہاں پہ وائٹامن ڈی لیول کافی کم ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ہر کوئی اپنا وائٹامن ڈی جو ہے لیتے رہیے ہر ہفتہ 50,000 یونٹس 3-4 مہینے لے, جس کا بھی کم ہے, لو ہے لیول, تو ہمارا آئیڈیلی لیول 30 سے 40 کے اوپر ہونا چاہیے. تو یہ خاص کر آپ اس کا اہتمام کریں. تو اس سے کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس کا وائٹامن ڈی لیول کم ہے اس کو کافی سیویئر نیمونیا ہو رہا ہے. ریسرچز بھی سامنے آئی ہیں جو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی میں جو کووڈ کا جو پورا کنڈیشن ہے وہ زیادہ سیویئر ہو رہی ہے. جو جن حضرات کی شوگر کنٹرول نہیں ہے, جن حضرات کا وزن جو ہے کافی زیادہ ہے, اور جس کا وٹامن ڈی لیول کم ہے, ان کو کافی سیویئر یا پھر کافی لمبے دنوں تک آپ کو ہاسپٹل میں رہنا پڑ سکتا ہے. تو اسی لیے میں کہوں گا کہ آپ کی شوگر کنٹرول ہونا بہت اہم ہے. تو اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو ڈائبٹیز کووڈ-19 ہونے کا رسک بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے, نام انہوں نے لکھا مگر لکھا یہ ہے کہ میری ویکسینیشن جو ہے ہو چکی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بالکل پوری طرح سے حفاظت میں ہوں یعنی پروٹیکٹڈ ہوں. جی, ویکسین لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 100% پروٹیکٹڈ ہیں. ویکسین لینے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اگر انفیکشن ہوا تو آپ کو مائلڈ رہے گا, سیویریٹی کم رہے گی, یعنی کوئی پیشنٹ شاید آئی سی یو میں نہ چلے جائے, چاہے وہ وینٹیلیٹر پہ نہ چلے جائے, تو اس سے سیویریٹی. لیکن ویکسین لینے کے بعد بھی آپ کو کووڈ-19 ہو سکتا ہے, کیونکہ مختلف اسٹرینس موجود ہیں. تو اسی لیے ہم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سے اسٹرین پہ کتنی افیکٹو ہے. افیکٹو ہے اوور آل, لیکن 100% افیکٹو نہیں ہے. تو ویکسین لینے کے بعد بھی آپ کو ان تمام احتیاطوں کا آپ کو جو ہے خیال رکھنا ہے. جی بالکل وہی کہ سوشل ڈسٹینسنگ کافی ضروری ہے, ماسک بہت ضروری ہے, کراؤڈڈ پلیسز پہ بالکل نہیں جانا ہے, اور اگر کبھی جانا پڑے تو ماسک جو ہے ماسک استعمال کرے, سوشل گیدرنگز کم کرے, خاص کر رمضان میں یہ کافی ضروری ہے. اپنی ہی فیملی کے لوگوں میں آپ مل سکتے ہیں, لیکن دوسرے لوگوں سے ملنا کافی کم کرے تو اس میں اچھا ہے. جی اور جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا, اور اسپیشلی یہ کہ رمضان سے پہلے کیا کیا ہمیں تیاری کرنی ہے. باقی تیاریاں تو ہو رہی ہوتی ہیں, مگر یہ اپنے صحت کے حوالے سے, اور خاص طور پر آج جو پروگرام ہے جیسے کہ ورلڈ ہیلتھ ڈے, اس کی جو اویئرنیس ہے وہ بھی شاید اسی لائن میں ہوتی ہے, اور وہی ہمیں اپنانی بھی ہے. اور یہ کہ جو صحت ہے سب کے لیے اور ہر جگہ پر ایک ہی جیسی ہونی چاہیے, کوشش یہی کی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کی یہی کوشش. اور سامعین محترم, اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق اور ڈاکٹر صدیق مشہود احمد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور جو کووڈ کی جو آپ کے SOPs ہیں انہیں اپناتے رہیے. اللہ حافظ.